اب کوئی بڑی شے ہے جو تحفے میں مصطفیٰ کو دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ عطیہ ہے کیا، وہ تحفہ ہے کیا۔ اس کوثر کا معنی اکثر اور بیشتر آپ کتابوں میں بھی علماء سے بھی سنتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کیا ہے؟ حوض کوثر، حوض کوثر ہے، جنت کا حوض۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا دے رہا ہے مصطفیٰ کو عطیہ، تحفہ دے رہا ہے، احسان بھی چتلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دے بھی ایک حوض۔ جنت کی بھی بات نہیں، حوض کی بات ہے۔ جنت کل ہے، حوض اس کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، پارٹ ہے۔ پوری جنت کی بات نہیں کی تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کوئی مدلول عطف نہیں بنتا، معنی واضح نہیں بنتا کہ محبوب کو عطیہ دیا جائے اور عطیہ میں پوری جنت بھی نہیں، اس کا صرف ایک حصہ۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اسے دو جنتیں، اسے دو جنتیں۔ ارے مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ کا چاہنے والا، آقا سے محبت کرنے والا، آقا کی محبت کا دم کرنے والا اگر خدا سے ڈر جائے تو اسے دو جنتیں اجر میں مل جائیں، اور مصطفیٰ کو خدا تحفہ دے تو وہ صرف حوض، یعنی ادھر دو جنتیں ملی خدا سے مات ڈرنے میں، اور خدا عطیہ دے رہا ہے، کیا حوض ہی دے رہا ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی بڑی شے ہے۔ کیا ہے؟ بڑی شے ہے۔ اس میں کثرت ہے، کثرت کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ معنی بیان فرما کے اس سے مراد امت کی کثرت ہے، وجہ ہے۔ اس سے مراد معجزات کی کثرت ہے، وجہ ہے۔ اس سے مراد کمالات کی کثرت ہے، حق ہے۔ اس سے جمالات کی کثرت ہے، حق ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں فرمایا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا محبوب ہم نے آپ کو ایک کوثر کثرت کی انتہا عطا فرما دی۔ جب کثرت کی انتہا ہوتی ہے تو یاد رکھیں ہم سب اس وقت جس کائنات میں جا رہے ہیں، اس کائنات میں ہر شے مقام کثرت پر ہے، مقام کثرت پر ہے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، شجر ہے، حجر ہے، بحر ہے، بر ہے، خشک ہے، تر ہے، جو بھی ہیں تمام مخلوقات ان میں کثرت پائی جاتی ہے، اور جب کثرت پا جائے تو تمام چیزیں کثرت کے مقام پہ ہوتی ہیں۔ فرمایا محبوب ہم نے تجھے کثرت نہیں دی بلکہ کثرت کی انتہا عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں جب کثرت کی انتہا ہوتی ہے تو وہ مقام کثرت نہیں ہوتا، وہ انتہائی کثرت کا مقام مقام وحدت ہوتا ہے۔ کون سا مقام ہوتا ہے؟ کون سا مقام ہوتا ہے؟ مقام وحدت ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے تجھے کثرت بھی دی، معجزات کی کثرت بھی دے دی، تجھے کمالات کی کثرت بھی دے دی، تجھے اپنی نعمتوں کی کثرت بھی دے دی، تجھے اپنے جمال کی کثرت بھی دے دی، تجھے اپنے افعال کی کثرت بھی دے دی، اپنے صفات کے جو ہے فیض کی کثرت بھی دے دی، تجھے نبوت کے انتہا کی کثرت بھی دے دی، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس پہ میں کبھی احسان نہیں جتلا رہا۔ تجھے عطیہ میں جو دے رہا ہوں
وہ انتہائی کثرت دے رہا ہوں، اور انتہائی کثرت کا مقام وحدت ہے، اور یاد رکھیں وحدت کا مقام کس کا ہے؟ خدا کا۔ کس کا مقام ہے؟ خدا کا مقام ہے۔ کس کا مقام ہے؟ خدا کا مقام ہے۔ آئیے اب سمجھے ذرا اسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے کثرت کی کہا، یعنی مقام وحدت کا فرمایا، اور مقام وحدت کا مقام کون سا ہے؟ خدا کا مقام ہے۔ فرمایا محبوب ان اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم تیرے ہو گئے، محبوب ہم خود تیرے ہو گئے۔ مقام وحدت کے اس فیض سے تجھے نوازتے ہیں، خود خدا تیرا ہو گیا۔ اب تحفے میں خدا نے کیا دیا؟ اپنا آپ دے دیا۔ عطیہ میں کیا دیا؟ اپنا آپ دیا۔ فرمایا محبوب جب ہم تیرے ہو گئے تو یہ کثرتیں، یہ جنت، یہ حوض، یہ تو تیری کیا، یہ تو تیرے پاس ایسے ہے جیسے ریوڑی کا لوٹا، جس کو چاہے تو بانٹ دے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی؟ آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے سورہ تفاوت اس کی تلاوت کروں گا، تم میں سے جو رو پڑھو، تم میں سے جو رو پڑھو وہ پکا جنت۔ صحابہ اکرام نے آقا کی کلام سماعت کی، سنی، کچھ رو پڑے، کچھ رو پڑے، کچھ نہ رو سکے۔ اب آقا کریم آقا نے پھر دوبارہ جب دیکھا کچھ روئے ہیں کچھ نہیں روئے، مجلس مصطفیٰ کی، اور وہ مجلس جہاں انتہائی امداد، جہاں جود و سخا ہے، جہاں کرم ہی کرم ہے، تو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے میں تلاوت کروں، ان کو رونا نہیں آیا مجھ کو، تو فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اب دوبارہ تلاوت کرتا ہوں۔ اب رونے کی شرط نہیں رکھتا، اب جو رونے والی شکل بنا، جس کو رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لے، جو رونے والی شکل بنا لے اس کو بھی جنت میں بچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بانٹ گئے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، حضور کے لوٹے لوٹے حضور کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابی، ہے میرے غلام، ربیعہ آج مانگ جو مانگے، سبحان اللہ، ربیعہ آج مانگ جو مانگنا ہے۔ حضرت ربیعہ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا حضور ایک گڈی اور دے، حضور ایک کوٹھی اور دے، حضور دعا کرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ ہم پیرو فقیروں کے پاس یہی لینے جاتے ہیں، آج تک آپ میں سے یا میرے میں سے کسی نے یہ کہا حضرت دعا کرے میں دے، حضرت دعا کرے خدا ناراض ہے، خدا ناراض ہے، اس نے سجدے کی جو ہے توفیق مجھ سے چھین لی ہے، تو سجدے کی توفیق مجھ سے چھین لی، دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے۔ یہاں بات آ گئی تو چلے کرتا چلتا جملہ بہت رہتا ہے، دائیں سے بائیں سے پکڑ لیا، بات آ گئی کر دیتا۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے جوان کو محسوس ہوتی، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے مال نہیں، اس کے مال میں ہو سکتا ہے اور اضافہ ہو جائے، اسے بیمار نہ، اس کی اولاد نہ، اس پہ اپنے کرم کے دروازے بند نہیں کرنا۔ اس کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے در کا دروازہ بند کرنا، اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا، اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا
کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن سے خدا راضی ہے، باقی بات آپ چھوڑ دو۔ تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ آقا مجھے یہ مل جائے، مجھے بھی یہ مل جائے، آپ عرض کی آقا جو یہاں کرتا ہوں وہیں بھی یہی مل جائے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، یہی نوکری وہاں ملے۔ میرے آقا نے فرمایا بدھی اور کچھ مانگ، اور کچھ مانگ۔ تو انہوں نے عرض کی خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھے مانگ، خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھے مانگ لیا۔ یہ تو جنت ہے، تو جنت کا حوض تو ایک طرف رہ گیا، پوری کی پوری جنت مصطفیٰ کیا، مصطفیٰ کی امت کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تو درکنار، جنت کا حوض ایک طرف، جنت کو اللہ رب العزت نے آقا کی امت جو ہے ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو جنت نہیں تھی، وہ حوض نہیں تھا، کوثر سے مراد یہ تھا کہ اے محبوب ان اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے اپنا آپ تجھے دے دیا، اب ہم تیرے ہو گے، اب ہم تیرے ہو گے۔ جب ہم تیرے ہو گے تو اب میرا ذکر تیرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر میرا ذکر ہوگا۔ جعلتک ذکرا ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب جو تیرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر نہیں کرے گا بلکہ وہ ذکر خدا کرے گا۔ ارے ملازم والو جو ساری رات سارا دن مجلس مصطفیٰ سجا کے بیٹھے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں بھی آپ کی محفلوں سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہم فلاں کے پاس گئے تو وہاں سیرت کا بیان تھا، وہاں نماز روزے کا بیان تھا، وہاں قرآن کا درس تھا، تمہاری مجلس سے کیا ملا؟ انہیں جواب دیں ہمیں وہ کچھ مل گیا جو ہے ملا تجھے سجدے میں بھی نہ ملا، تیرے سجدے کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں تھی، ذریع القبول تھا، لیکن ہم ایک ایسی مجلس سے آئے جہاں قطعی القبول ہی قدم ہے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ذکر، ہر لفظ قطعی القبول ہے، کیونکہ جعلتک ذکرا ذکری، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے تجھے یاد کیا اس نے تجھے یاد نہیں کیا، اس نے مجھے یاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم جو تیرے ہو گے، ہم جو تیرے ہو گے۔ اب جو محمد محمد کرے گا وہ محمد محمد نہیں بلکہ خدا خدا کرے گا، اور محبوب ہم جو تیرے ہو گے، اس لیے جو فیض میرے نام کو حاصل ہے وہی تیرے نام کو حاصل ہے، جو مقام میرے نام کو حاصل ہے وہ مقام تیرے نام کو حاصل ہے۔ میرے نام کا ہر ہر لفظ کامل ہے، تیرے نام کا ہر لفظ بھی ہر ایک ایک لفظ کامل ہے۔ کیسے؟ لفظ اللہ ہے، بولے اللہ، پیار سے بولے دعا اللہ اللہ، بولا۔ اب آئیے ذرا اس کا الف ہٹا دیں تو بن جاتا ہے للہ، کیا بن جاتا ہے؟ للہ، اسی کے لیے، اسی کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب لام ہٹا کر دوبارہ الف لگا دیں تو بن جائے گا الہ، معبود، کیا بن جائے گا؟ اب الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، بن جائے گا لاہو، لا وہ ہی، اب لام بھی ہٹا دیں، اب رہ گیا اور اس کا معنی ہے وہ ہی، یہ تو تھا اس میں خدا اللہ۔ اب اس میں جلالت، لفظ محمد کو دیکھتے ہیں تو لفظ محمد ذرا پیار سے بولیں، اب اس کا میم، اس کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ باری تعالیٰ
تو نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، یہ نام تو تیرا ہونا چاہیے تھا، یہ نام تو کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ فرمایا ہاں ظاہراً تم دیکھتے ہو کہ میرا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہونا جس کا چاہیے تھا اسی کا ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ مولا تیری چرند کی تعریف کرتے ہیں، پرند بھی تعریف کرتے ہیں، شجر بھی تعریف کرتے ہیں، حجر بھی تعریف کرتے ہیں، بحر بھی تعریف کرتے ہیں، بر بھی تعریف کرتے ہیں، خوش بھی تعریف کرتے ہیں، تر بھی تعریف کرتے ہیں، ہر ایک تیری تعریف کرتا ہے، جن بھی تعریف کرتے ہیں، ملائکہ بھی تعریف کرتے ہیں، انبیاء بھی تعریف کرتے ہیں، انسان بھی تعریف کرتے ہیں، تو بولا ہر کوئی تیری تعریف کرتا ہے، یہ نام تو تیرا ہونا چاہیے تھا کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ فرمایا ہاں ساری مخلوق میری تعریف کرتی ہے، مخلوق کی تعریف رہی، میں خدا محمد کی تعریف کرتا ہوں، محمد کی تعریف کرنے والا میں خدا ہوں، مخلوق کی تعریف نیچے رہی، خدا کی تعریف اوپر ہو گئی، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا نام مانا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہا جائے، جس کی سب سے زیادہ چاہت کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اس کا میم ہٹا دیں، بن گیا ہم آپ میں سب پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ کی تعریف کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو ہم کہتے ہیں۔ اب ہاں ہٹا کر میم لگا دیں، جس طرح لام ہٹا کر الف لگایا تھا تو بن گیا تھا الہ، کیا بن گیا تھا؟ الہ۔ اب ہاں ہٹا کر میم لگا دیں تو بن جائے گا مولد، مددگار، گناہگار، امت کا مددگار، ہر حال میں مدد کرنے والا۔ اب میم بھی ہٹا دیں تو بن جائے گا مد یا مد، مدہ یا مدہ۔ آپ اکثر کہتے ہیں مدہ ذلو آئے کہ بلند، خدا ان کا سایہ بلند کرے، تو مد کا معنی کیا ہوگا؟ بلند، اونچا، لمبا۔ اب میم بھی ہٹا دیں تو رہ گیا دال، کیا رہ گیا؟ دال۔ تو دال کہتے ہیں خدا کی دلیل، دال کسے کہتے ہیں؟ خدا کی دلیل کو، کہ مصطفیٰ خدا کی دلیل اتم بن کے آئے، برہان بن کے آئے، اور خدا کا پیغام لے کر آئے کہ لوگوں 360 کے آگے نہ جھکو، بلکہ میں اس کی دلیل بن کے آیا ہوں۔ تو جس طرح اللہ کے ہر لفظ کا معنی، حرف کا معنی، اللہ کے ہر حرف کا معنی ہے، اسی طرح محمد کے ہر حرف کا معنی ہے۔ اس لیے کہ محبوب ہم جو تیرے ہو گے، ہم جو تیرے ہو گے، اب تیرا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر تیرا ذکر، میرا ذکر جو ہے وہ ایک حد تک ہے، تیرے ذکر کی حد ہی کوئی نہیں، تیرے ذکر کی حد ہی کوئی نہیں۔ میرا ذکر وقت کا محتاج، تیرا ذکر وقت کا محتاج نہیں۔ میرا ذکر الفاظ کا محتاج، تیرا ذکر الفاظ کا محتاج نہیں۔ میرا ذکر سمتوں کا محتاج، تیرا ذکر سمتوں کا محتاج نہیں، کیونکہ محبوب ہم جو تیرے ہو گے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے ذرا چلتے ہیں ذرا اپنے ذکر خدا کی طرف، عبادت خدا کی طرف۔ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے فجر کی نماز عشاء کی ٹائم پڑھی ہے؟ اجازت ہے؟ نہیں۔ وقت مخصوص ہے یا نہیں؟ مقید ہو گیا نا، عبادت خدا مقید ہو گیا۔ اب پھر اذان بھی وقت بھی ہوتی ہے، کوئی کہ نہیں صبح کی اذان، فجر کی اذان میں مغرب ٹائم دے دیتا ہوں، ایسا ہے؟ نہیں، بلکہ وقت مختص ہے، خاص وقت ہے، اسی میں ادا کرنا، وقت کی قید۔ پھر آپ کہیں جیسے حضرت فرما رہے تھے، پنجابی کا ذکر کر رہے تھے کہ فلاں پنجابی ہے، ہر گجراتی پنجابی ضرور ہوگا،
تو ہم پنجابی ہیں تو کہیں بھی نہیں عربی چھوڑ کے پنجابی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نہیں جائز ہے نہیں پھر وقت کا بھی محتاج، الفاظ کا بھی محتاج، پھر آگے چلے سمت کا بھی محتاج، کوئی کہے بھی نہیں مشرق کو مغرب اللہ کیا چلو مشرق کی طرف منہ کرنا ہے نہیں اجازت نہیں، سمت کی بھی قید، پھر قیام و قعود کی بھی قید، یہ کہا نہیں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، جلسہ فرض ہے، سجدہ فرض ہے، فرض کر دیے حالت فرض کر دی، یعنی حالات جہت سب پہ پابندی، پھر آپ حج کی طرف چلے جائیں، کوئی کہے بھی نہیں کہیں میں بیٹھ کے ملاگر میں بیٹھ کے حج کر لوں، خدا کا ہی حج کرنا ہے، کہا نہیں خانہ کعبہ آنا ہوگا، وہاں آنا ہوگا، طواف کرنا ہوگا، سب کچھ کیا، حج پہ بھی پابندیاں، حج کے مہینے میں بھی پابندی، حج کے دن میں بھی پابندی، جو ہے طواف میں بھی پابندی، سعی میں بھی پابندی، مینا میں جانے کی بھی پابندی، ہر رکن پہ پابندی، پھر روزے پہ آ جائیں، روزے پہ مہینے میں پابندی، پھر روزے کی افطار ہو شہر میں پابندی، ہر ایک، پھر زکات میں بھی پابندی، آج مختصر عبادت خدا کی باری آئی تو پابندیاں لگا دی، ذکر مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا کسی کی پابندی نہیں لگاتا، وقت کی بھی پابندی نہیں لگاتا، صبح پڑھو تو قبول ہے، شام کو کرو تو قبول ہے، ارے زوال کے وقت بھی ذکر مصطفیٰ کرو تو قبول ہے، پھر الفاظ کی بھی قید نہیں، کہا کوئی اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام قبول ہے، کوئی امام بصیری کی زبان میں بولے مولا صلی وسلم دائما ابدا قبول ہے، کوئی شیخ سعدی شرازی کی زبان میں بولے والا اللہ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، فرمایا قبول ہے، کوئی تاجدار کولرا کی زبان میں پڑھے تب بھی قبول ہے، چپ کر میرے علی اکا جامعی بولندی، کوئی مسلی دولتی چپ کر میرے علی اکا جامعی بولندی، کہا قبول ہے، جس زبان میں کرو قبول ہے، فرمایا حالت کی بھی قید نہیں، تو لیٹ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا بھی قبول ہے، بیٹھ کے پڑھتا بھی قبول ہے، چلتا پھرتا پڑھتا بھی قبول ہے، نماز کے لیے وضو شرط تھا، فرمایا بے وضو بھی پڑھتا بھی قبول ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، پھر جہت کی بھی قید نہیں، مشرق و مغرب کی بھی قید نہیں، سب کہتے ہٹا دی، اس لیے تیرے جو ہوگے کہتے ہیں اپنے لیے رکھی، کہہ دو بند مصطفیٰ کے لیے کھول، کیا کر دیا کھول دیے، بلندیاں دی، ذکر میں کہ محبوب ہم جو تیرے ہوئے، اب جب محبوب کا خدا ہو گیا، اور یہ کس کو کہا، اب بات آ رہی ہے کراتش، یہ کس کو کہا کہ محبوب ہم تیرے ہوئے، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت شیش کو کہا نہیں، کیوں، اس لیے جو مقصود کائنات نہیں تھے، وہ مقصود کائنات نہیں تھے، ان کو کوثر نہیں دی، ان کو کوثر نہیں دی۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پر، آپ لوگ گھر میں حلیم بنانا ہے یا گوشت بنانا ہے یا آپ نے کسی قسم کا کوئی سالن بنانا ہے، توجہ فرمائیے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، نمک لے آئے، مرچ لے آئے، مسالہ لے آئے، پیاز لے آئے، آئل سب کچھ لایا، گوشت لے آئے، کچن میں رکھ دیا، آپ نمک کو کھاتے ہیں، آپ کو نمک کو کھاتے نہیں، نمک وہیں پڑا ہے، مرچ وہیں پڑی ہے، گوشت کو بھون کے بھی کھاتے نہیں، کیوں، اس لیے کہ جس مرکب کو تیار کرنے کے لیے وہ لایا اس کا مقصد کوئی اور ہے، نمک کے لیے نہیں لائے،
نمک نمک کے لیے نہیں آیا، اپنے وجود کے لیے نہیں آیا۔ مرچ کا اپنا وجود ہے، اپنا مقام ہے، لیکن کسی اور مقصد کے لیے آئی۔ اسی طرح گوشت، ہر چیز وہ اپنے اپنے مقصد کے لیے آئی۔ جب ساری آ گئی تو آپ نے اسے ایک دیچکے میں یا ایک دیگ میں ڈال دیا۔ جب دیگ میں ڈال دیا تو دیگ میں ڈالنے کے بعد اب آپ میں سے کوئی اسے سالن نہیں، کوئی اسے مرچ نہیں کہتا، کوئی اسے گوشت نہیں کہتا، کوئی اسے مسالہ نہیں کہتا، کوئی اسے آئل نہیں بولتا، بولتے ہو تو سالن بولتے ہو۔ کیا بولتے ہو؟ الگ الگ نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ وہ جو مقصود تھا اس کا وہ تمہیں مل گیا، مقصود تھا جو تمہیں مل گیا، مقصود سالن تھا وہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ اس لیے اب آپ ان چیزوں کا مقام اپنی جگہ، درجہ اپنی جگہ، ان کی نفی نہیں کر لے، لیکن ظاہراً نام اس مقصود کا لے رہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح عمارت کی مثال لیں، یہ بلڈنگ ہے مسجد کی، تو آپ نے سیمنٹ لائے، کنکریٹ لائے، سریا لائے، اینٹ لائے، ریت آئی، سب کچھ آیا، پانی آیا، تو ہر الگ الگ تھا، لیکن جب سب کو جوڑ دیا تو کوئی یہ نہیں کہتا یہ جو ہے ریت ہے، یہ سیمنٹ ہے، یہ سریا ہے، یہ اینٹ ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ چھت ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ مکان ہے، یہ عمارت ہے، یہ مسجد ہے۔ تو پتا چلا وہ سارا کچھ، جتنی بھی اینٹیں تھی، جو کچھ تھا، ان کا مقصد کوئی اور تھا لانے کا، ان کا مقصود عمارت تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا؟ عمارت تھا۔ باری باری سب آئے، باری باری سب آئے، لیکن ان سب کا وجود مقام اپنی جگہ تھا۔ ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اصل مقصود مل جائے، اصل مقصود مل جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آئے، معجزات کی کثرت دی، معجزات کی کثرت دی، لیکن کیونکہ وہ مقصود نہ تھے، کوثر نہ دی، اپنا آپ نہ دیا کہ آدم اکیلے ہو، نہیں دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے، معجزات دیے، کمالات دیے، انتہا کر دی، لیکن اپنا آپ نہیں دیا، ان کو کوثر نہیں دی۔ حضرت نوح آئے، ان کو بھی کوثر نہیں دی۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء آئے، لیکن انہیں بھی معجزات کی کثرت دی، کمالات کی کثرت دی، نبوت کی شان عطا فرمائی، سب کچھ کیا، لیکن انہیں کوثر نہ دی، اس لیے کہ کوثر کسی اور کا مقصود تھا، وہ کسی اور کا مقام تھا۔ یہ آئے سارے، ابراہیم بھی آئے، حضرت اسحاق بھی آئے، حضرت یعقوب بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، حضرت زکریا بھی آئے، حضرت یحییٰ بھی آئے، حضرت ادریس بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت ہارون بھی آئے، حضرت شعیب بھی آئے، حضرت عمران بھی آئے، حضرت حسین بھی آئے، حضرت عزیز بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت اسماعیل بھی آئے، سب آتے رہے، خدا نبوت دیتا رہا، معجزات دیتا رہا، کمالات دیتا رہا، لیکن انہیں کوثر نہ دی، کیونکہ وہ مقصود کائنات نہیں تھے۔ فرمایا آدم جا، مصطفیٰ کے لیے رستہ ہموار کرتا جا، ارے شیش جا، مصطفیٰ کی آمد کا ڈنکا بجاتا جا، نوح جا، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرتا جا، ابراہیم جا، جا کے مصطفیٰ کی آمد کا ولادت کو تذکرہ کرتا جانا، عیسیٰ تو بھی جا، موسیٰ تو بھی جا، ہر کوئی آتا رہا، ہر کوئی آتا رہا، اور مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن کسی بھی اللہ رب العزت نے کوثر کا انعام نہ کیا۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے چاند کی، جب باری آئی مدنی منٹھار کی، جب باری آئی تاجدار مدینہ کی، جب باری آئی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی تاجدار حق نبوت کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، تو فرمایا محبوب ہم نے تجھے کوثر بھی دی اور ختم نبوت بنا دیا۔ اللہ اکبر، رسالت
مصطفیٰ زندہ باد ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تمہارے ہو گے. اب جب ہم تمہارے ہو گے تو قیامت تک کوئی اور نہیں آئے گا جس کے ہم اور ہوں. کوثر تیری شان تھی, تجھے عطا کر دیا اپنا آپ. اب نبوت کا دروازہ بند کرتا ہوں. وما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کہ لوگوں سن لو, ختم نبوت کی مہر لگا دی میں. اب مصطفیٰ کا میں ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو مصطفیٰ کو کوثر نہ ملتی, مصطفیٰ کو شان کوثر نہ ملتی. خدا مصطفیٰ کا نہ ہوتا, اسی کا ہوتا جو بعد میں آتا. ایک ہی ہوا جاتا ہے نا, دنیا کا بھی اصول ہے. چھوڑ دے رنگی یا رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. کہ دو رنگی نہیں تو وہ تو خدا ہے, وہ تو خدا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں نوجوانوں, آپ میلاد کی محفل میں آنے والوں, آقا کے میلاد کے ڈنکے بجانے والوں, فردانوں دیوانے بن جاؤ. اب فردانے نہ رہو, دیوانے بن جاؤ. اور دیوانوں کی بنو پروانوں کی طرح, دیوانے بنو پروانوں کی طرح. کہ دیوانہ جل جاتا ہے, دیوانہ جل جاتا ہے شمع پہ جان دیتے دیتے, لیکن اس کا خطا نہیں چھوڑتا, اس کے ساتھ تعلق نہیں چھوڑتا. اب صرف محض خزانہ دیا کرو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ثواب ہے. جو اپنے محبوب کا نام سن کے خوش نہ ہو اس سے بدبخت کون ہوگا؟ بے شک. خوشی تو دل کو ملتی ہے, فرحت ملتی ہے. نبی کا حق, غلام حقدار, غلام کہلانے کا حقدار تو وہی ہے نا کہ جب کہا جائے میرے آقا میرے آقا جیسا کوئی نہیں, میرے آقا کی زلفوں جیسی زلفیں کسی کی نہیں, میرے آقا کے چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں, میرے آقا کے کرم جیسا کرم کسی کا نہیں. تو دل بار بار ہو جائے, تو اگر قبض ہو جائے یا مروڑ آ جائے تو اسے امتی کہلانے کا حق ہے. تو فرمایا محبوب ہم تیرے ہو کے تجھ پہ نبوت کا دروازہ ختم بند. ایک اب تیرا ذکر میرا ذکر ہوا, اب تیرا کلام میرا کلام ہوگا, تیرا کلام میرا کلام ہوگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, جب بھی بولتا ہے کلام خدا اس کی زبان سے نکلتا ہے. وہ کلام خدا ہوتا ہے, وہ وحی ہوتی ہے. اے محبوب اب تیرا فعل تیرا نہیں ہے میرا ہو جائے گا, کیونکہ اتنا آئینہ کل کوثر. محبوب ہم جو تیرے ہو گئے, اب مارے گا کنکریاں تو. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وما رمیتا آپ نے نہیں ماری, اذ رمیتا جب آپ نے ماری, ولکن اللہ رما لیکن وہ تو اللہ نے ماری, وہ تو اللہ نے ماری. کہ لوگوں سن لو, اب فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے, فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے, عطائے مصطفیٰ عطائے خدا ہے, رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے, بیعت مصطفیٰ بیعت خدا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. مصطفیٰ وہ لوگ جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, وہ تیرے ہاتھ میں بڑے خدا کے ہاتھ. اب کوئی خدا آیا تھا حدیبیہ میں, مصطفیٰ ہی تھا نا. فرمایا ہاں مصطفیٰ آپ تھے, لیکن کیونکہ آپ میرے مظہر ہو, آپ میرے مظہر ہو, میرے کمالات کسی نے دیکھنے ہو تو کمال مصطفیٰ کو دیکھو, میرے جمال کا نظارہ کرنا ہو تو جمال مصطفیٰ کو دیکھو, میرا علم دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے علم کو
دیکھ لو، میرا گھر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے گھر کو دیکھ لو، میری رحمت کا نظارہ کرنا ہو تو مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جانا، رحمت مصطفیٰ کو دیکھ لینا، کیونکہ ہم جو تیرے ہو گے، ہم جو تیرے ہو گے۔ اب تیرا فعل خدا کا فعل، تیری رضا خدا کی رضا، میں یوتی رسول فقط عطا اللہ، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے وہ خدا کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو مصطفیٰ کی اتباع کرے خدا کا محبوب بن جائے گا، خدا کا محبوب بن جائے گا۔ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہوئی، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہوئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ محبوب ہم جو تیرے ہوں گے۔ اب جب ہم تیرے ہوں گے تو محبوب ہم تیرے ہوں گے، جب تیرے ہوں گے تو قیامت تک کوئی تیرا بال نگاہ نہیں کر سکتا۔ تو تیرے کسی غلام کا کوئی دل بھی نہیں دکھا سکتا، تیرے غلام کا کوئی دل بھی نہیں دکھا سکتا۔ اگر دکھائے گا تو میں خدا بدلا دوں گا۔ حدیث ہے نا کہ جس نے میرے اولیاء سے انہیں تکلیف دی تو گویا اس نے خدا سے اعلان جنگ کیا۔ مفہوماً سمجھ گئے؟ تو وہ اولیاء کون ہیں؟ آقا کے غلام ہی ہیں۔ کون ہیں؟ آقا کے غلام ہی۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ جائے، اگر کوئی آقا کے غلاموں سے دشمنی ہو لے تو خدا اسے اپنی دشمنی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ محبوب ہم جو تیرے ہو گے۔ تو اب جو تیری نبوت ہے جس پہ ہم نے سارے انبیاء کی نبوت کا فیض جمع کر دیا، اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا وجود مقام اپنی جگہ۔ محبوب جو ابراہیم کو نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اسماعیل کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مانیں گے سب کو، مانیں گے سب کو، لیکن ڈنکا تیرے نام کا، ایمان تجھ پہ ہوگا، چرچا تیرا ہوگا، شریعت تیری ہوگی، بات تیری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، اقتدار تیرا ہوگا، آرڈر تیرا ہوگا۔ اب قیامت تک شریعت تیری ہوگی۔ جس طرح وہ میں نے مثال دی تھی سالن پیاز سب کچھ کی، اسی طرح وہ ساری شریعتیں، وہ ساری نبوت کا فیض شان نبوت مصطفیٰ میں آ گیا۔ اب اس لیے ہر کوئی اب قیامت تک جو بھی چاہتا ہے میری نجات ہو جائے اسے بارگاہ مصطفیٰ میں جھکنا ہوگا۔ آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بعثت ولادت مصطفیٰ کا مقصد اور میلاد کی محفل میں آنے والوں غور سے سنو، ہم آقا کے عاشق ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پہ چلنے والے ہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے خدا اس کا تو نیس و نبوت کر دیتا ہے، اور مصطفیٰ کے لیے آگے فرمایا کہ ہم نے تجھے اپنا دے دیا۔ تو اب اس شکرانے میں تجھ سے ایک کام چاہتے ہیں کہ تم ہمارا ہو جائے۔ باری تعالیٰ کو کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہماری خاطر نمازیں پڑھیں، اور ہماری خاطر کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھانے پڑے تو کھا لینا، ہماری خاطر کبھی تجھے گھاٹی میں 3 سال تک بند رہنا پڑے تو رہ لینا، کبھی بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو رہ لینا، ہماری خاطر تو قربانی دے۔ اور اگر ضرورت پڑے غزوات کی تو بدر میں اترنا تیرا کام ہے، فرشتوں کو بھیجنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کبھی جنگ نہیں کرتے، فرشتوں کو خدا نے جنگ کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن بدر میں منشائے مصطفیٰ تھی، فرشتے آئے خدا نے بھیجا۔ فرمایا مصطفیٰ ضرورت پڑے تو احد میں کبھی دندان شہید ہو جائیں تو قربانی دے دینا۔ رخسار زخمی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کتنے
غزوات ہوئے، 27 غزوات ہوئے، 57 کے قریب سریعات ہوئے آقا کی حیات مبارکہ میں، تقریباً 84 جنگیں لڑی گئی حضور کی حیات مبارکہ، قربانی کی گئی، 1500 سے زائد ان جنگوں میں حضور کے صحابی شہید ہوئے، لیکن یہ ساری کچھ قربانیاں دے کر مصطفیٰ نے قوم بنائی، سب کو اکٹھا کیا، سب کو امن و آتشی کا درس دیا، جب قربانی دے دی تو فرمایا محبوب تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، اب قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اپنے منہ کی اسے کھانی پڑے گی۔ مسلمان کذاب آیا یا نہ آیا؟ اس کو سیدنا صدیق اکبر نے بہت مزہ چکھایا کہ قیامت تک کے عبرت کا نشان بن گیا۔ پھر وقت آیا، باری باری آ کر مختصر کر رہا ہوں، پاک و ہند میں ایک بدبخت کانا آیا، میرا مصطفیٰ خوبصورت ہے جس جیسا کوئی جدی نہ شکل نہ صورت، شکل تو بھی کانا، وہ آیا اور آ کے دعویٰ کس کا کرتا ہے؟ نبی ہونے کا۔ کس کا دعویٰ کرتا ہے؟ نبی ہونے کا۔ اور میرے مصطفیٰ کے غلام وہ ہیں جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، سبحان اللہ۔ وہ بدبخت آیا، اس نے دعوت کیا نبوت کا، تو اللہ رب العزت نے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا دروازہ کھولا، ایک ایسا دروازہ کھولا کہ قیامت تک جو بھی بدبخت لعین آقا کی نحوس یا تاجدار ختم نبوت پر کوئی داغ لگانے کی کوشش کرے گا، مصطفیٰ کے غلام اس کا مقابلہ کریں گے۔ وقت کا قادیانی آیا، غلام مرزا غلام احمد قادیانی، آقا کے غلام تاجدار گولڑا مہر علی، انہوں نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی رامہ آنے کی؟ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو نبی کہتا ہے، میں خود کو مصطفیٰ کا غلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آجا مقابلے میں، بادشاہی مسجد میں آجا لاہور میں، وہاں بیٹھتے ہیں، قرآن تو بھی لکھ، قرآن میں بھی لکھتا، تو بھی لکھ میں بھی لکھتا، لیکن لکھنے کا انداز اب تھوڑا مختلف ہوگا۔ وہ کیا؟ فرمایا مختلف یہ ہوگا، دوات تو بھی رکھے گا میں بھی رکھوں گا، قلم تو بھی رکھے گا میں بھی رکھوں گا، لیکن دور بیٹھے گئے، دیکھتے ہیں اب سچا اور کھرا کون ہے۔ آنکھ کا اشارہ میں بھی کروں گا تو بھی کرنا، جس کی آنکھ کے اشارے سے قلم چل کے مصطفیٰ کا کلام لکھ دے، سمجھ ہے جرت تو آجا، لائن تھا، لانتی تھا، باطل تھا، باطل کبھی حق کے سامنے نہیں ٹکتا، نہیں آیا۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ سب کچھ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کیا اشارہ کروں گا قلم چل جائے گا؟ آپ نے کیسے کیا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ نے میٹھا سجا دیا، آپ نے فرمایا کٹی کلے دے زور دے گدی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کٹی کلے دے زور دے گدی ہے۔ ان کا حضرت سمجھ نہیں آئی، فرمایا سمجھاتا ہوں، کل رات جب آنکھ لگی تھی تو ایسی لگی تھی کہ لگ لگ کے لگی، سبحان اللہ۔ اب خیال اب خواب و خیال کا تصور کیسا، نہ لگی آنکھ، جب سے آنکھ لگی تو وہ ایسی آنکھ لگی کہ مدینے والے آ گئے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کندھے پہ ایسے مور لگائی، کہا اے میرے مہر علی، دعویٰ کرنا تیرا کام ہے، مدد کرنا مصطفیٰ کا کام ہے، سبحان اللہ۔ وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، پھر 1988 کب 1988 میں اسی کا بیٹا مرزا طاہر احمد قادیانی، اس نے مسلمانوں کو رپٹ ڈال، گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا اشتہار پھینک رہا ہے کسی کی ضرورت تو میرا مقابلہ کریں، ہے کسی کی
جرت تو میرے مقابلے میں آئے. اللہ رب العزت نے وقت کے مجدد کو قوت دی. وقت کا مجدد اٹھا, اس نے اس کے خط کے جواب میں خط لکھا, کہا ہاں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا, آقا کا غلام, ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا, مجھ میں ہے طاقت. میرے سامنے کچھ عرصہ پہلے بادشاہی مسجد میں تیرے باپ کو مہر علی نے دعوت دی تھی, وہ نہیں آیا. میں تجھے بادشاہی مسجد میں دعوت نہیں دیتا. بادشاہی مسجد کے سامنے مینار پاکستان سبزہ زار ہے, 12 ربیع الاول کی درمیانی شب تو وہاں آ جانا, وہاں آ کے آمنا سامنا کرنا. میں تجھے یہ نہیں کہتا, تجھے صرف اتنا کہتا ہوں, آ جانا. 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا, بادشاہی مسجد میں صبح کی اذان ہونے سے پہلے آ جا. اگر آ گیا تو تیرے آنے پہ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا. ان میں سے ایک کام یہ, یا تو طاہر احمد قادیانی مسلمان ہو جائے گا, اگر مسلمان نہ ہوا تو مر جائے گا, عبرت کا نشان بن جائے گا. یہ 2 کام ہوں گے. اگر ان 2 کاموں میں سے کوئی کام نہ ہوا تو کوئی بھی قادیانی اٹھ کے طاہر قادری کی گردن کاٹ دے. حضرات محترم, شرق غرب سعودی عرب پوری دنیا سے لوگ پاکستانی بالخصوص کھچے منارے پاکستان کی سرزمین پہ آئے, جہاں عالم اسلام اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی عالمی بنیاد کانفرنس ہوتی ہے ہر سال, جس کا ذکر ڈاکٹر یاسین صاحب کر رہے تھے. 12 ربیع الاول کو بلایا, فرمایا اس رات بلا رہا ہوں جب ختم نبوت کا تاجدار آیا. جھوٹا تھا, لعنتی تھا, نہ آیا. لیکن اس کے بعد کسی کو ضرورت نہ ہوئی. کچھ عرصہ گزرا, 8-9 سال گزرے, قادیانی نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا. وہ یہ کہ قادیانیوں کی جو عبادت گاہ ہے اسے مسجد کا درجہ دیا گیا. اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. اس وقت مجدد وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری برطانیہ کے دورے پہ تھے. آقا کے پیغام کو نگر نگر گلی گلی پوچھا پہنچا رہے تھے. پیر کرم شاہ نے اس وقت فون کیا رحمت اللہ علیہ کہ طاہر القادری تیرے علماء ہار رہے ہیں. دلائل ہر کوئی دے رہا تھا, لیکن دلائل یہ دیتے تھے یہ کافر ہیں. دلائل یہ نہیں دے رہے تھے کہ اپنی مسجد کو, اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے, لیکن وہ دلائل دے رہے تھے. اس معاملے میں بحث ہو گئی. 8 دن گزر گئے. آقا کا غلام تاجدار ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا وہ غلام پھر آیا. 8 گھنٹے دلائل دے کر ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ کوئی قادیانی اب قیامت تک اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا. اب موجودہ کرنٹ ایشو میں کوئی قادیانی نہیں اٹھا. آج اسلام پھر کیا غلام ہے. کربلا والوں کو پھر اس نے سلام کی ہے. اس کے اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے جن کو غیر قانون نے ہوائیں دی ہیں. آج کوئی غیر نہیں اٹھا, آج اپنا کوئی اٹھا جو ظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بدبخت لائی فرعونی لباس والا ایک لعنت کا تو اس کے گلے میں پڑ جائے گا. دنیا سے نواز شریف کے نام سے کر دیا. اپنے ظاہر کو بچانے کے لیے اس لائن نے تاجدار ختم نبوت کے اس عظیم عقیدے پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بھول گیا ہے کہ یہاں حضرت طلحہ کی سنت زندہ کرنے والے ہیں. یہاں وہ بھی ہیں جنہوں نے
حضور کی وہ صحابیہ ان کی غلام کی کنیزوں کا دودھ پیا ہے. کون سی صحابیہ؟ غزوہ احد میں جس کا شوہر شہید ہو گیا. کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا شوہر کی چھوڑ بتا مصطفیٰ کیسے. دوسرے نے آ کے خبر دی تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا بھائی کی چھوڑ مصطفیٰ کا بتا مصطفیٰ کیسے ہیں. تیسرے نے آ کے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا بیٹے کی چھوڑ میرے مصطفیٰ کی بتا مصطفیٰ کیسے. چوتھے نے کہا مصطفیٰ سلامت ہے، اس نے کہا الحمدللہ. اللہ نے توفیق دی، شوہر بھائی اور بیٹے نے مصطفیٰ کی قدموں میں جان دیا. یہ وہ غلام ہیں جنہوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو اس کی کنیز عظیم صحابیہ کی کنیز تھی. ان کے اندر جرأت صدیقی بھی ہے، ان کے اندر ہمت فاروقی بھی ہے، ان کے اندر اگر حج کرنے کی بات آئے تو صحابت عثمانی کا جذبہ بھی ہے، اور اگر جان پیش کرنے کی باری آئے، مقابلہ کرنے کی باری آئے تو للکارے حیدری بھی ہے. تو اس بات بھول گئے ہیں. اب جو معاملہ ہو چکا، یاد رکھیں نوجوانوں، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہے. مذہب سے مراد میرے 4 مذاہب اہل لغت علم جانتے ہیں. جب مذہب کی بات کی جائے تو اس میں مذہب حنفی، مذہب شافعی، مالکی اور حنبلیہ کی بات، کسی کی بات نہیں، کسی کا خلاف نہیں، نہ کسی سلفی کا، نہ کسی وہابی کا، نہ کسی دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ تشیع اہل تشیعوں کا. کسی کا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلافی معاملہ نہیں ہے، یہ اعتقادی معاملہ ہے. یہ مصطفیٰ کی شان کا معاملہ ہے، آقا کی ذات کا معاملہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ صرف دین کی بات نہیں ہے کہ چلو تھوڑی اختلاف کی بات ہو گئی، بلکہ دین والے کی بات ہے. دین کی بات آئے تو ہم جانیں لٹا دیں، تو دین والے کی بات آئے تو ہم بلاتے دیں، تن من تن کی قربانی دے دیں گے انشاءاللہ. وقت آیا ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں. ختم نبوت کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا معاملہ کسی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. ختم نبوت کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے. ایمان کے معاملے میں سودا نہیں ہے، ایمان کے معاملے میں جھکنا نہیں ہے، ایمان کے معاملے میں بکنا نہیں ہے، ایمان کے معاملے میں ڈرنا نہیں ہے. ایمان وہ ہے کہ مرنا تو نے بھی ہے، مرنا من نے بھی ہے، تو مرو کسی کے نام لگ کر، مرو کسی کے نام لگ کر. تو کہتا پھرے کہ غازی ان کے شہید ہے. نعرے لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کے لوگ. تو اگر آج ہم آقا کی خاطر مر جائیں، آقا کی دین کی خاطر مر جائیں، آقا کے لیے مر جائیں، تو یاد رکھیں قیامت تک ہر کوئی یاد رکھے گا، ہر کوئی یاد رکھے گا. اپنی موت آپ مر گئے تو کنہیں یاد رکھنے؟ اولاد بھی نہیں رکھتے، اولاد بھی نہیں. اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام کا، آقا کے نام کر دو. آپ نام کر دو، آقا کا انعام ہو جائے گا، آقا کا کرم ہو جائے گا. آقا آپ کا نام بلند کرے، اپنا ذکر بلند کرنے والوں کا اللہ نے ذکر بلند کیا مصطفیٰ کا. جو مصطفیٰ کا بلند کرے خدا اس کو بلند کرے. تو میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کہ جب نعمت عظمیٰ آپ کو مل گئی، وہ کوثر خدا نے تمہیں عطا کر دی، اس کا میلاد منانے والوں، آقا کا ذکر کرنے والوں، اب آپ سے مطالبہ ہے قرآن کا کہ اس کی نعمت میں تم شکرانہ ادا کرو. وہ شکرانے میں کیا چیز؟ کہ نماز پڑھو. کیا کرو؟ نماز پڑھو. اور جب مصطفیٰ کی خاطر قربانی کی باری آئے تو حسین کی طرح ڈرنا نہیں، ڈٹ جانا.
یزیدیت ابتر ہو جائے گی، حسینیت اعلیٰ ہو جائے گی۔ حسینیت اعلیٰ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ قربانی دینے سے ظاہراً جان جاتی ہے، ظاہراً جان جاتی ہے، لیکن جان جا کر بھی جان قائم جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان، آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا ہو جائے تو اس پہ دو چیزیں ہیں کہ نماز بھی پڑھے، قربانی بھی دے۔ جب قربانی دے جاؤ گے تو یاد رکھو آپ کا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہو جائے گا۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے غلاموں کا کوئی نام نہیں مٹا سکتا۔ دیکھیں آج بھی امام مالک کا نام زندہ ہے، آج بھی امام اعظم کا نام زندہ ہے، امام احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے، امام شافعی کا نام زندہ ہے، امام بخاری کا نام زندہ ہے، امام مسلم کا نام زندہ ہے، ابو نسائی کا نام زندہ ہے، ابو داؤد کا نام زندہ ہے، ارے بولنے والے کا نام زندہ ہے، تاتا علی حجویری کا نام زندہ ہے، مہر علی کا نام زندہ ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا نام زندہ ہے، بابا فرید کا نام زندہ ہے، خواجہ غلام فرید کا نام زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ ان سب کا نام زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا نام زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ یہ دین ہے مصطفیٰ کی خاطر قربانیاں دی۔ اختلافات ہر دور میں رہے، اختلافات ہر دور میں رہے، ٹانگیں کھینچنے والے ہر دور میں رہے، لیکن مصطفیٰ کا غلام ہر دور میں بلند ہوتا جاتا ہے۔ آؤ دعوت ہے آپ لوگوں کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور عشق مصطفیٰ کا ثبوت کرو، نگر نگر گلی گلی کچا کچا صدائے یا رسول اللہ بلند کرو۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ چراغاں ایسی ہوگی کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی ماننے والے ہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ سے ایمان میں جو کچھ سمجھا، جو کچھ بولا گیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے نکمی نکائے گناہگار میں اگر کوئی خامی یا کچی دیکھی تو یہ مجھے نکمے کی کمزوری، اگر کوئی خوبی دیکھی ہے تو ساری خوبیاں میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ جن کے قدموں میں بیٹھے عشق مصطفیٰ کی جگہ ہی ملی، جن کے قدموں میں بیٹھے تو محبت صحابہ نصیب ہوئی، جن کے قدموں میں بیٹھے تو محبت اہل بیت نصیب ہوئی، جن کے قدموں میں بیٹھے اولیاء کی تقریم نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لذت سلام رکھے۔ آپ لوگوں کی دعوت ہے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی عالمہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس جو 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان کے صدر میں ہوتی ہے، وہاں آئیں۔ اس دفعہ ماحول بھی کچھ اور ہوگا، عنوان بھی کچھ اور ہوگا، مجدد کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی زیارت بھی کریں اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی آمد کی خوشیاں بھی منائیں۔ واہ واہ الحمدللہ۔